I am the CSS qualified 2022 اور میں مظفرگڑھ سے بلانگ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے CSS 2020 بھی کوالیفائی. میں لائبریریز جاتا ہوں تو میرا دم گھٹنے لگ جاتا ہے. لیکن آج ہمارے درمیان سر بیٹھے ہوئے ہیں, سر سیف بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ ہیں جو مجھے ریٹن ایگزام کوالیفائی کرنے کے بعد ملے اور جنہوں نے میری سوچ بدلی, جنہوں نے مجھے ایک نیا پرسپیکٹیو دیا کہ چیزوں کو لے کے کیسے چلا جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک وہ سمندر ہے CSS کا جس کے اندر اترنے سے پہلے اور اترنے کے بعد بھی آپ کو کچھ ایسے گائیڈز, کچھ ایسے مینٹرز کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی کشتی کو جو ہے پار لگا سکتے ہیں. پنجابی کا ایک مصرع میں پڑھنا چاہوں گا کہ پھڑ پگڑا پکے مرشد دا جڑا تینوں پار لگاوے. اور اگر میں CSS کی بات کروں تو CSS ایک لائف سٹائل کا نام ہے. یہ ایک لائف سٹائل اس سینس میں ہے کہ آپ نے اس کے اندر نہ صرف علم حاصل کرنا ہے بلکہ آپ نے اس طرح سے علم حاصل کرنا ہے کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتی چلی جائے. اور وہ علم آپ کا نہ صرف ریٹن کے اندر مینیفیسٹ ہو بلکہ وہ آپ کی انٹرویو کی سٹیج کے اوپر اور جب آپ پبلک ڈیلنگ کریں گے, ایلوکیشنز ہوئیں گی, تب بھی وہ چیز آپ کی نظر آنی چاہیے. تو آج اگر آپ ڈان اخبار پڑھنا شروع کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ ریٹن کوالیفائی کر جائیں گے تو اس کے بعد یہ پریکٹس جو ہے آپ ختم کر دیں گے. یہ پوری لائف کا حصہ ہے. اور دوسری بات, جہاں تک اس کے کمپلسری سبجیکٹس اور آپشنل سبجیکٹس کی بات ہے تو میرے لحاظ سے اس کے اندر اصل سبجیکٹس 6 ہی ہیں جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں. تو جو بھی کینڈیڈیٹ CSS کے لیے اسپائر کرتا ہے وہ سب سے پہلے ان 6 سبجیکٹس کو ہی کور کرے گا. آپشنل سبجیکٹس ساتھ ساتھ چلتے ہوتے ہیں, وہ ہر بندے کے ایپٹیچیوڈ کے حساب سے ہوتے ہیں, ہر بندے کی بیک گراؤنڈ کے حساب سے ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کہ آئی ایم اے سول انجینئر, میں آپشنلز وہ رکھوں گا جو میری ڈگری سے بھی بیک ہوں اور میرے ایپٹیچیوڈ سے بھی بیک ہوں. لیکن وہ 6 کمپلسری سبجیکٹس وہ ہوں گے جو مجھ جیسے انجینئر کو بھی پڑھنے پڑیں گے اور ڈاکٹرز کو بھی پڑھنے پڑیں گے اور MSc فزکس والوں کو بھی پڑھنے پڑیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ نے انیشلی طور کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا, اس کے لیے یا تو کوئی مینٹور آپ کے پاس اویلیبل ہو, جس طرح کہ میرے جیسے ایک باغی قسم کے انسان کو بھی آج یہاں اکیڈمی میں کھڑا کیا ہوا ہے اور میں یہاں کھڑا ہو کے بتا رہا ہوں, تو آپ کے پاس ایسی کوئی پلیٹ فارم اویلیبل ہو جو ملتان میں بھی ہے. کئی لوگ میرے سے کوشچنس کرتے ہیں کہ آپ انٹرویو کی پریپریشن کہاں پہ کر رہے ہیں, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم پریپیئرنگ ان کراچی ناٹ ان ملتان. کیا آپ کے پاس ایک پورا کراچی کا انسٹیٹیوشن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سر سیف کی صورت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ویلیڈیٹ ہوتی ہیں. میں نے 2 ٹائم کوالیفائی کی ہے تو مجھے یہ چیز ویلیڈیٹ اس طرح سے ہوئی ہے کہ جب میں اپنے انٹرویو کی سٹیج کے اوپر آیا ہوں تو مجھے آگے پتہ چلا ہے کہ جو چیزیں میں نے کی ہیں, ایکسرسائز میں نے کی اپنی پریکٹیکل نالج کو, وہ ویلیڈیٹ سر سیف کرتے چلے جاتے ہیں کہ بالکل تم ٹھیک ڈائریکشن سے تیاری کر رہے تھے. تو اگر آپ اس طرح کے لوگوں کے درمیان ہیں اور ایسی فیکلٹی ممبرس کے ساتھ ہیں تو ڈیفینیٹلی یو آر ان گڈ ہینڈس, اور یہ آپ کو رزلٹ ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے اندر پیشنس چاہیے, ڈٹرمنیشن چاہیے, کنسسٹنسی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر ایک فیز آتا ہے جس طرح CSS کی تیاری کے دوران ہائیز اینڈ لوز آتے ہیں تو آپ ڈر کے بھاگ جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا, بغیر ڈرے اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے آپ کو اپنی جرنی کو کنٹینیو کرنا پڑے گا, اور پھر رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہی چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے, اور وہ آپ کو ضرور جو ہے وہ کامیابی بھی عطا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنی پریکٹس کر سکتے ہیں, رائٹنگ پریکٹس جتنی کر سکتے ہیں وہ کیجیے. کیونکہ جب نارملی CSS کے ایگزامس فیبرری میں ہوتے ہیں تو جب وہ ایگزامس قریب آتے ہیں تو اکثر اسٹوڈنٹس یہی کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سارا سال کچھ لکھا نہیں ہے تو ابھی ہماری رائٹنگ پاور نہیں ہے. تو یہ آپ نے فرسٹ ڈے سے جو ہے ہیبٹ بلڈ کرنی ہے اپنی رائٹنگ کی. اور اس کے ساتھ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ سر بھی آپ سے گفتگو کریں گے باقی کی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اسٹڈی کو اس طرح سے چیک کرنا ہے کہ آپ اوتھینٹک ریسورسز کے اوپر جائیں, بکس پڑھیں, گائیڈ بک سے دور ہوئیں, اپنے آپ کو دور کریں, اور ایسے مٹیریل کو پڑھیں جس کی اوتھینٹسٹی باقی آپ کے ٹیچرز وغیرہ بھی ایکسیپٹ کریں
اور دوسرا آپ کو خود اندر سے فیلنگ آئے کہ یس آئی ایم ریڈنگ سم اوتھینٹک مٹیریل اینڈ دس ول بی ہیلپ فل ان مائی جرنی آف سی ایس ایس. سو اس کے ساتھ میں اب اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں اور یہ اقبال کا شعر کہوں گا یہاں پہ کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. تھینک یو.